کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا، جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے، مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے، جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے، کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سلک کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار